السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آئے ہیں وہ ہے اردو کے ساتھ ناانصافی اور اردو پہ جو ظلم کا شکار بنتا چلا جا رہا ہے، اردو پہ جو نان و تان ہوتا جا رہا ہے، آخر اردو کو بدنام جو کیا جا رہا ہے، جو کسی خاص طبقے سے جوڑا جا رہا ہے، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت آئے ہیں۔ کچھ لب کشاہی کریں گے اس پر۔ اردو مذہب سے نہیں بلکہ ثقافت سے جڑی زبان ہے۔ زبان کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہوتا بلکہ اس طبقے کی تہذیب اور ثقافت سے ہوتا ہے۔ اگر اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہوتی تو ہندو، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ اردو میں شاعری، ادب اور صحافت میں کام نہ کرتے۔ مثال کے طور پہ پریم چند ہندی اور اردو کے مشہور زمانہ تھے۔ اسی طریقے سے فراق گورکھ پوری جو اردو کے معروف شاعر جو کہ ایک ہندو تھے۔ اسی طرح سے راجندر سنگھ بیدی اردو کے مشہور افسانہ نگار جو کہ ایک سکھ تھے۔ اسی طرح سے وشال بھاردواج، نام یاد رکھیے گا، وشال بھاردواج اور گلزار اردو شاعری اور فلموں کے لیے معروف نام ہے۔ یہ دونوں فلموں میں کافی اس کا اونچی مقام پر اردو اختیار کی ہے انہوں نے۔ اور ایسی جس چیز میں لب و لباب، مٹھاس، تاثیر، اتنے مترادف الفاظ جس میں موجود ہے اس کا نام اردو ہے۔ اردو بہت ہی پیاری اور بہت میٹھی زبان ہے، اور اردو اور ہندی میں ایسے بھی بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ خیر، اس زبان نے جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، یعنی آزادی میں بھی اس زبان نے بہت کافی اہم رول نبھایا ہے۔ آزادی کے تحریر میں اردو کا کردار، آزادی کی جدوجہد میں اردو کا زبردست کردار تھا، اور یہ کسی ایک مذہب تک محدود نہیں تھی۔ ہندوستان کے قومی نعرے انقلاب زندہ باد، بھگت سنگھ اور چندر شیکھر آزاد جیسے انقلابیوں نے اس نعرہ کا استعمال کیا جو کہ اردو میں تھا۔ اسی طرح سے ایک اور ہے، شرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور قاتل بازو میں ہے۔ رام پرساد بسمل کی لکھی ہوئی ہے، اردو میں لکھی گئی تھی، حالانکہ وہ ایک ہندو تھے۔ اور آگے چلیں بتلاتے ہیں۔ سرکاری حیثیت اور اردو کے غیر مسلم چاہنے والے کافی زیادہ ابھی بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ تو صرف مسلمانوں کی زبان تو ہے نہیں، یہ تو خلاصہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، کیونکہ زبان یہ دراصل ہندوستان ہی میں پیدا ہوا ہے، یہ پیور ہندوستانی زبان ہے۔ اس کو غیر ملکی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جس طریقے سے ہم غیر ملکی انگریزی کو نہیں کہتے ہیں، انگریزی کو اپنا آتے ہیں، یہ تو ہماری قوم کی زبان ہے۔ خیر، اور دوسری بات ہے کہ اردو 8ویں انوسوچی میں، سنویدھان کے 8ویں انوسوچی میں جو 22 بھاشائیں شامل ہیں اس میں سے اردو ایک زبان ہے۔ اب کسی میں دوسری زبان راجیہ بھاشا کے طور پہ بھی اردو ہے، جدید زبانوں میں سے شمار ہوتا ہے، اور آج بھی غیر مسلم پروفیسر کئی سارے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ پنجاب یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اردو کے کئی پروفیسر غیر مسلم ہیں۔ حالانکہ بالی ووڈ میں بھی زیادہ تر کے فلموں کے مکالمے اردو میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ الگ ہی تازگی دیتی ہے۔ اردو کا فلم انڈسٹری میں کردار، اور اردو فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا حصہ رہی ہے، اور غیر مسلم ہدایت کار، گلوبل کار اور شاعر اس زبان کو پروان چڑھاتے رہے ہیں۔ مشہور
اردو گیت گار گلزار جاوید اختر، آنند بخشی، ویشال بھاردواج، مشہور زمانہ اردو گلوکار لتا منگیشکر، کشور کمار، رفیق۔ اگر اردو صرف مسلمانوں تک محدود ہوتی، یعنی صرف مسلمانوں کی ہوتی، تو ہندوستان کے کئی ہندو، سکھ، عیسائی ادب اسے نہ اپناتے اور اس کی ادبی اعتبار سے نہیں اپناتے۔ یہ فلمی، گانوں، ادب، شاعری تھیٹروں میں مقبول ہوتی رہی ہے۔ یہ آزادی کے نعروں اور تحریکوں میں استعمال کی جاتی رہی ہے۔ یہ آج بھی ہندوستان کے لاکھوں غیر مسلمانوں کے ذریعے پڑھی جاتی ہے۔ یہ تمام غیر مسلم شخصیات اس بات کی ثبوت ہے کہ اردو کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ مشترکہ ثقافت اور وارث کی علامت ہے۔ اردو سب کی زبان ہے، یہ تقسیم کرنے کی نہیں، جوڑنے کی زبان ہے۔ یہ ادب، فلم، تھیٹر اور صحافت کی زبان ہے۔ اسے ایک مذہب کی زبان کہنا اس کی خوبصورتی اور اس کے وارث کو محدود کرنے کی برابر ہوگا۔